الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا صدق اللہ العظیم۔ آج 26واں روزہ مکمل ہو چکا ہے اور یہ رمضان کی 27ویں شب ہے۔ رات کے تقریباً 12:15 بجے ہیں اور ہم چند لوگ یہاں اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ دیکھیے 27ویں شب یہ بڑی فضیلت والی شب ہے اور اس شب کے بارے میں زیادہ تر امکانات یہ ہیں کہ 27ویں شب میں شب قدر کے امکانات زیادہ ہیں۔ مختصر سی گفتگو کے بعد آپ لوگ اپنی اپنی عبادتوں میں لگ جانا، جیسا جس کا موقع ہو، کیونکہ جو رمضان کی راتیں ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں، بیان اور تقریر کی راتیں نہیں ہیں۔ مختصر سی گفتگو اس لیے تاکہ تھوڑا سا شوق پیدا ہو جائے، ترغیب پیدا ہو جائے اور اس کے بعد اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جائے۔ تو دیکھیے سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ آج ہمارے اندر قومی حمیت اور قومی غیرت کا جذبہ مسلمانوں میں نہیں رہا ہے۔ یعنی ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے جو محبت ہونی چاہیے وہ محبت آج ہمارے دلوں میں نہیں رہی ہے۔ جب تک ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی محبت نہیں ہوگی تو سمجھ لو وہ مسلمان کہ جس کے دل میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی محبت نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے، اگر کسی مسلمان کو کیا چبھ جائے؟ کانٹا چبھ جائے اور تمہیں اس کی تکلیف کا احساس نہ ہو، درد نہ ہو، تو سمجھ لینا تمہارا ایمان ناقص ہے، ادھورا ہے، انکمپلیٹ ہے، کامل نہیں ہے۔ اس حدیث کو پڑھ کر سن کر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہر شخص اپنا جائزہ لے، اپنے دل کا جائزہ لے، اپنے مزاج کا جائزہ لے، کیا واقعتاً اللہ کے نبی کی اس تعلیم پر ہمارا عمل ہے یا نہیں ہے؟ اس تعلیم پر ہم عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ آج جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا متحد ہو چکی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سب اس بنیاد پر متفق ہو چکے ہیں کہ یہ مسلمان ہمارے دشمن ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، الکفر ملت واحدہ، کہ جتنے بھی نان مسلمس ہیں مسلمانوں کے علاوہ وہ سب ایک ہی ملت کے لوگ ہیں، ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں، کیونکہ جو اللہ کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کا انکار کر رہا ہے تو وہ الگ گروہ میں ہے، اور جو لوگ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا اور قرآن کا اقرار کر رہے ہیں وہ الگ لوگ ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ جو مسلمان نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کر رہا ہے، دنیا میں بہت سارے مذہب ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو لا مذہب ہیں، مطلب ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، جن کو ناستک کہہ دیتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر ہیں، مسلمانوں کو ستانے میں، مسلمانوں کو تکلیف دینے میں، مسلمانوں کے خلاف
پورا ایک پروپیگنڈا کرنے میں دنیا کے تمام لوگ متفق ہو چکے ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جن کا کعبہ ایک، جن کا قبلہ ایک، جن کا اللہ ایک، جن کا قرآن ایک، جن کے نبی ایک، عبادتوں کے طریقہ، عبادت کا طریقہ ایک، ہمارا کعبہ ایک، سب کچھ ہمارا ایک ہے، لیکن ہم بٹے ہوئے ہیں۔ یعنی ہزاروں لاکھوں کروڑوں دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ایک ہو گئے، جن کے معبود بھی الگ الگ ہیں۔ کسی ذات کا معبود، مطلب جو غیر مسلم لوگ ہیں ان میں برادری کے اعتبار سے خدا ہیں، مطلب کوئی برادری ہنومان کو اپنا خدا مانتی ہے، کوئی برادری شیو جی کو اپنا خدا مانتی ہے، کچھ لوگ مطلب کسی کو اس طریقے سے، یعنی جو معبود کے اعتبار سے بھی متفق نہیں ہے، لیکن آج وہ متفق ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، اور آج ایک اللہ کو ماننے والے، ایک قرآن کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے، ایک قبلے کو ماننے والے، ہم کیا ہیں، فرقوں میں، گروہوں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں بٹ چکے ہیں، اور ہماری بربادی کی وجہ بھی یہی ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ ہمارے اندر قومی حمیت، قومی جذبہ، قومی غیرت ہونی چاہیے، مسلمانوں کے تئیں ایک ہمدردی، ایک محبت ہونی چاہیے کہ بھئی یہ میرا بھائی ہے۔ ایک مسلمان کہیں کا بھی ہو، کسی بھی ملک کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، اس کی لینگویج کوئی بھی ہو، لیکن وہ آپ کا بھائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس میں کیا ہے، بھائی بھائی ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام جو اللہ کے چہیتے ہیں، جن پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اس بھائی ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ دیکھیں اب اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کہا کہ ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک کوئی خاتون ہے تو ہماری بہن ہے، ہم اس کے بھائی ہیں، چاہے وہ مسلمان خاتون کہیں کی بھی ہو، کسی بھی ملک کی ہو، کسی بھی خاندان کی ہو، کسی بھی قبیلے کی ہو، کہیں کی بھی ہو، وہ ہماری بہن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا، نبی نے جو مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا، وہ اس بنیاد پر قرار دیا ہے کہ جس طریقے سے ہمارا سگا بھائی، ہمارا حقیقی بھائی ہماری ہمدردی کا، ہماری محبت کا مستحق ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، وہ ہماری ہمدردی کا، ہماری محبت کا کیا ہے، مستحق ہے۔ بات سمجھ آئی؟ مسلمان مسلمان کا بھائی، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان چاہے کہیں کا بھی ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی مسلک کو فالو کرتا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، اس مسلک پر کفر کا فتویٰ نہ ہو، تو وہ ہماری ہمدردی کا مستحق ہے، ہماری خیر خواہی کا مستحق ہے۔ اور اتنی ہمدردی کا مستحق تو سارے انسان ہیں، اگر کوئی نان مسلم ہے وہ بھی ہماری ہمدردی کا مستحق ہے، کیونکہ ہمارا مذہب تو امن کا مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے کہ ہم سب کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے، لیکن جو ہمارا مسلمان بھائی ہے ہم اس کے ساتھ وہ ہمدردی کریں گے جو ایک سگے بھائی کے ساتھ کرنی چاہیے، ایک حقیقی بھائی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اور آپ قربان جائیے نبی کے صحابہ پر، نبی علیہ السلام پر، کہ نبی نے جو تعلیم دی اس تعلیم پر صحابہ نے ایک فیصد عمل کر کے گیا، اور رہتی دنیا تک کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا، اور انہوں نے نمونہ دیا، دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہے تعلیم، یہ بھی اس کا عشق، یہ ہے نبی کی اتباع۔ مکۃ المکرمہ کی زندگی، نبی علیہ السلام کی نبوت ملنے کے بعد
13 سالہ زندگی ہے. کتنی زندگی ہے؟ 13 سالہ زندگی ہے. 13 سالہ زندگی کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ چھوڑنا پڑا کفار مکہ کی شرارت کی وجہ سے، ان کی بدتمیزی کی وجہ سے، کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا، مسلمانوں پر زیادتیاں کریں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کو چھوڑ دو. مدینے چلے گئے. جب مدینے پہنچتے ظاہر سی بات ہے جو بندہ اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے جگہ چلا گیا تو سب کچھ، گھر، مال، دولت سب وہیں رہ جاتا ہے، کاروبار سب ختم. ایک نئے شہر میں جانا اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا، اپنے آپ کو سیٹل کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ مدینے میں آپ جو گئے ہیں وہاں کے جو صحابہ تھے جو پہلے ہی مکے آتے تھے اور اللہ کے نبی سے اسلام کے بارے میں سن کر سمجھ کر مسلمان ہو چکے تھے، وہاں اچھے خاصے مسلمان پہلے سے ہی تیار ہو چکے تھے، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ جی آپ مدینے آ جائیں مسلمانوں کو لے کر، ہم مسلمانوں کو مکمل سپورٹ کریں گے اور ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ کا تعاون کریں گے، اور کسی بھی اعتبار سے ہم آپ کو پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگیں گے. خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچ جاتے ہیں اپنے چند صحابہ کو لے کر، اور جو پہلے حبشہ جا چکے تھے ان کو بھی اللہ کے نبی نے مدینے ہی بلوا لیا کہ سب مدینے آ جاؤ، اب مدینے میں ہی اکٹھے ہو کر رہیں گے اور یہیں ایک اسلامی ریاست قائم کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچتے ہیں. اب وہاں جو صحابہ موجود تھے جو پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے، کچھ لوگ جانے کے بعد مسلمان ہوئے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ سن رکھا تھا وہاں، کیونکہ یہودی آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہودیوں کے 3 قبیلے تھے اور یہودی وہاں بڑے پاورفل تھے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، سرداری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ پاورفل تھے، اور لوگوں کو یہ بتایا کرتے تھے کہ نبی آنے والے ہیں، ایک نبی آنے والے ہیں، اور ان کی یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، وہ مکے میں پیدا ہوں گے، خاندان قریش میں ہوں گے، اور ان پر جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا یہ نام ہوگا، ان کے جو خاص دوست ہوں گے ان کا نام، ایک کا نام عمر ہوگا، ایک کا نام ابو بکر ہوگا، اور ان کے بال ایسے ہوں گے. مطلب بالکل ساری نشانیاں اتنی واضح طریقے سے توریت اور انجیل کے اندر تھی، اور ان نشانیوں کو پڑھ کر نبی کو دیکھ کر بندہ فوراً سمجھ جائے گا یہ بھی آخر الزمان جن کا تذکرہ توریت کے اندر اور انجیل کے اندر موجود تھا. تو جب مکے کے، مدینے کے وہ لوگ جو یہودیوں سے یہ بات سنا کرتے تھے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے پہنچے اور وہ چہرہ دیکھا، وہ ساری چیز دیکھی، اچھا یہ بھی لکھا تھا توریت کے اندر کہ ان کو مکے کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ، ان کی برادری کے لوگ تشدد کر کے ان کو وہاں سے نکال دیں گے، یہ لکھا تھا توریت کے اندر. یعنی قرآن میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. آپ حیرت کریں گے قرآن کے اس جملے پر کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، جو اہل کتاب ہیں، جن کو توریت، انجیل، زبور دی ہے، یہ جو اہل کتاب ہیں، یا عیسائی یا یہودی، یہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طریقے سے ایک انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. دیکھیے اس پر ذرا سنیے اچھی طریقے سے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جس طریقے سے بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے، بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے، قرآن نے یہ نہیں کہا، بلکہ قرآن نے کہا جس طریقے سے باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اس طریقے سے یہودی اتنی واضح طریقے سے پہچانتے ہیں، کوئی اشتباہ، کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے. ایسا کیوں کہا؟ کیوں؟ دیکھیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بالکل مادر ذات ننگا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے ننگا آتا ہے، اور پھر وہ کافی دنوں تک جو چھوٹا رہتا ہے ہر وقت ماں باپ کی نظروں میں رہتا ہے، بچہ کیسا ہے، اس کے کہاں پر نشان ہے، کہاں پر تل ہے، ہر چیز ہوتی ہے. تو اگر وہ بچہ ماں باپ سے بچھڑ بھی جائے اور کبھی اس کو ملے 20 سال بعد بھی مل جائے تو اس کے جسم کی علامت کو دیکھ کر پہچان لیں گے، میرے بیٹے کے یہاں پر تل تھا، میرے بیٹے کے یہاں پر ایک ایسا نشان تھا، یہاں پر اس کے بال تھے، اور اس سے پہچان لیا جائے گا. ایک بیٹا اپنے باپ کے پہچانے میں غلطی کر سکتا ہے، لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی ایک بچے کو بتایا بھائی تمہارے باپ ہے، اب اس کو بڑا ہو کر اسے پتا ہے یہ میرے باپ ہے، تو وہ اسی کو باپ سمجھ رہا ہے. لیکن ایک باپ جس نے اپنے بچے کو بالکل ایک دن کے بچے سے لے کر پال کر اسے 20 سال کا کر دیا، 40 سال کا کر دیا، تو ایک ایک چیز کو پہچانتا ہے، اس کے مینرز کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، اس کی ہر چیز کو پہچانتا ہے. اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. یعنی کوئی ان پر شک و شبہ نہیں، ایسا نہیں کوئی کنفیوز ہو گئے بھائی یہ وہ نہیں ہے، اتنی واضح.
اب دیکھیں کتنی واضح علامت. ان کا نام کیا ہوگا, ان کی والدہ کا نام کیا ہوگا, ان کے والد کا نام کیا ہوگا, ان کے دادا کا نام کیا ہوگا, کس خاندان میں پیدا ہوں گے, کس شہر میں پیدا ہوں گے, اور ان کے جو ساتھی ہوں گے, ان کے جو دوست ہوں گے, ابو بکر عمر ان کا نام, اور ان کے ساتھیوں کے قد کاٹھی, اللہ کے نبی کی قد کاٹھی. اور پھر جب وہ مکے میں اعلان کریں گے تو لوگ ان کو ستائیں گے, پھر جب اتنا ستائیں گے کہ مکہ ان کو چھوڑنا پڑے گا, پھر مدینے جائیں گے اور مدینے میں فلاں جگہ قیام کریں گے. یعنی ایک ڈیٹیل موجود تھی, جھٹلانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بن سکتا تھا. لیکن جب مدینے اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو وہ لوگ جو یہودیوں کے بعد جن کی اٹھ بیٹھ تھی, ان لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اب یہودیوں کو یہ لگا, کیونکہ جیسے ہی اللہ کے نبی پہنچے تو وہاں ایک یہودی تھا عبداللہ بن ابی بن سلول, یہ یہودی تھا. تو اس کو لوگوں نے سردار بنانے کی پلاننگ کر لی تھی کہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے پورا مدینہ متفق تھا کہ اس کو سردار بنا لیں گے. لیکن جب اللہ کے نبی پہنچے تو لوگوں نے اللہ کے نبی کو اپنا سردار اور قائد مان لیا, اپنا لیڈر مان لیا. اب یہودیوں کا ہوا, بھائی ہماری تو سرداری ختم, ہمارا تو معاملہ ختم, اور یہاں سرداری تو اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چلی گئی. تو اب ان لوگوں نے کیا کیا, اللہ کے نبی کی نبوت کو جھٹا دیا. لوگوں سے کہنے لگے یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا تذکرہ ہم کیا کرتے تھے. وہ کہتے نہیں بھائی, جو آپ نے ہمیں بتایا تھا اکارڈنگ ٹو یو, جو آپ نے ہمیں بتایا تھا اس کے اکارڈنگ تو یہ اللہ کے نبی ہیں, وہ ساری علامتیں. تو کیا انہوں نے حق اور باطل کو گڈ مڈ کرنا شروع کر دیا, حق اور باطل ایسا ملانا شروع کر دیا. نہیں اصل میں اس کا مطلب یوں تھا وہ ایسا, یعنی اس کو مشتبہ کرنے کی کوشش کری کہ دال کا دلیا بن جائے. کیا بن جائے؟ چوچو کا مربع بن جائے. چوچو کا مربع دیکھا ہے؟ یہ چوچو کا مربع کبھی کھایا ہے؟ سنا بھی نہیں. چوچو کا مربع یہ ہوتا ہے کہ کسی بات کو ایسا کر دینا کہ اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ ہے کیا, مشتبہ کر دینا, سو مطلب چوچو کا مربع. تو اس لیے انہوں نے حق اور باطل کو ایسا ملا دیا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ بھائی حق اور باطل کو گڈ مڈ نہ کرو, آپس میں ملاؤ نا, کہ سامنے والے بندے کے لیے حق پہچاننا مشکل ہو جائے. آج بھی کچھ علماء ایسا ہی کرتے ہیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح میری امت یہود کے نقش قدم پر چلے گی, جس طریقے سے یہود میں کتنے 72 فرقے ہوئے تھے, میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. یہود میں کتنے فرقے ہوتے ہیں؟ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اور حزون نعلا بن نالی کا الفاظ ہے حدیث میں, یعنی جس طریقے دو جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں نا, ایسا تو نہیں ہوتا ایک ٹیڑھا ایک تھوڑا سیدھا ہے, ایک تھوڑا آگے کو نکل رہا ہے پیچھے, دونوں جوتے ایک جیسے. جس طریقے دونوں جوتے ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں, ایک جیسے ہوتے ہیں, بالکل اسی طریقے قدم بقدم میری امت ان کے پر چلے گی. اور پھر اس کی وضاحت اللہ کے نبی نے کری کہ اگر یہودیوں میں کچھ بدبخت ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا, اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے. اور آپ کو بتا دوں ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. دل دہلانے والا واقعہ بھی میرے سامنے آیا آپ کی اس کھجوری کا. ایک بندے کے بارے میں پتہ لگا, سوال اس کا آیا کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کر لیا ہے. ایسے واقعات اس کھجوری کا میرے ساتھ پوچھا کسی نے کہ ایسے کہ ایک دوست نے اپنی بہن کے ساتھ زنا کر لیا, اب کیا کرنا چاہیے اسے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے کہا اسے ڈوب مرنا چاہیے. وہ بہن کیسی تھی, وہ بھائی کیسا تھا, اتنے پاکیزہ رشتے کو تار تار کر دیا. تو ایسے بھی کیسز سامنے آ رہے ہیں. غیروں میں کیسز تو بہت عام ہیں, غیروں میں تو بہت عام ہے. اللہ کا شکر مسلمان پھر بھی محفوظ ہیں, لیکن آج مسلمانوں میں بھی اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں. وہ اللہ کے نبی کی جو شہادت حزوا نعلا بن نعلی کہ میری امت یہود کے نقش قدم پر چلے گی. علماء یہود کا کام یہ تھا کہ حق اور باطل کو مشتبہ کر دیتے تھے, دنیا کے مفاد کے خاطر, دنیا کے عہدوں کے خاطر, دنیا کے لالچ کے خاطر. اگر کوئی مالدار آدمی ان سے کوئی مسئلہ معلوم کرنے آتا تو اس میں وہ گنجائش نکال دیتے. اگر کوئی غریب آدمی ان سے کوئی مسئلہ معلوم کرنے آتا بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بالکل سچ بتا دیتے. تو یہ کمیاں تھیں ان کے اندر. آج ہمارے وہاں بھی اس طرح کے علماء ہیں, اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے, اپنے عہدے کو بچانے کے لیے, اپنی امامت کو بچانے کے لیے امت کو حق بات نہیں بتا رہے. یہ شرم کی بات ہے. کمروں میں بیٹھ کر وہ صحیح بات کرتے ہیں, لیکن جب ان سے آپ حق بات معلوم کریں گے تو آپ کو ایسا کنفیوز کر دیں گے کہ آپ کے لیے حق پہچاننا مشکل ہو جائے گا. اجی بڑوں کی باتیں آپ چکر میں نہ پڑو, ارے یہ تو ایسا ہے, تم اپنا کام کرتے رہو, تم ان چکروں میں نہ پڑو. ایسی بات گڈ مڈ کر دیں گے, آپ کو صحیح جواب نہیں دے کے اور اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے حق اور باطل کو مشتبہ کر دیں گے. اب آپ کنفیوز ہو گئے, یار
اس عالم کی بات مانے یا اس عالم کی بات مانے، کنفیوز کر دیں گے. حق بات نہیں کہہ سکتے کہ ہم حق کی تائید کر دو کہ ہاں وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ بھی نہیں کریں گے. وہ ایسا گڈ مٹ کر دیں گے، ارے تم ان چکر میں نہ پڑھو، عالموں کی باتیں چکر میں نہ پڑھو، بڑوں کی باتیں ہیں. ارے بھائی کیوں چکر میں نہ پڑے؟ حق اور باطل کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے، صحیح اور غلط کو پہچانا ہر مسلمان کی، ہر مومن کی ذمہ داری ہے. تو اس طریقے سے یہود نے کیا کیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے گئے تو یہود نے یہ اللہ کے نبی کو پہچاننے سے انکار کر دیا، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے پہچانتے ہیں. ایک تو ہوتا غلطی ہو گئی، بندہ پہچان نہیں پایا، ایک ہوتا تجاہل عارفانہ سے کام لینا. کیا کہتے ہیں؟ تجاہل. یہ اردو کا ورڈ یاد کر لو، تھوڑی سی اردو اسٹرانگ ہو جائے گی. آج کل تو غیر لوگ بھی اردو سیکھ رہے ہیں، مسلمان لڑکیوں کو ورغلانے کے لیے، ان کو مرتد کرنے کے لیے، اور مسلمان اردو سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر انجان بننا. کہتے نا بھائی جان بوجھ کے انجان بننا ہے، پتہ سب ایسے انجان بننا ہے، ایسے جیسے کچھ پتہ ہی نہیں. تو تجاہل عارفانہ بولتے ہیں اسے اردو میں، جان کے انجان بننا. پتہ تھا کہ یہ نبی برحق ہیں، لیکن جان بوجھ کے انجان بن رہے تھے دنیا کے مفاد کی خاطر. جیسے کہ آج کے مولوی کرتے ہیں، آپ جاؤ ان کے پاس کوئی حق بات معلوم کرو، جان بوجھ کے انجان بن جائے. پتہ ہے انہیں حق بات صحیح سوال کر رہا ہے، اس کا جواب یہ ہے، لیکن وہ آپ کو ایسا گڈ مٹ کر دیں گے، ایسے وہ ادھر سے آپ کو سیدھا کیا ہے مائنڈ ڈائیورٹ کر دیں گے آپ کا. یہ کام کرتے ہیں. تو ایسے مولویوں سے بچ کر رہے ہیں، ایسے مولویوں سے بچ کر رہے ہیں جو حق بات آپ کو نہ بتائیں. خیر، تو اب ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو آپ کے پاس بیٹھتے تھے، ہم تو ایمان لیا، تم بھی ایمان لاؤ. تم تو یوں کہا کرتے تھے کہ ان نبی کے ساتھ مل کر ہم مقابلہ کریں گے اور پورے عرب کو فتح کریں گے. تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ ہماری سرداری ختم ہو جائے گی اگر ہم نے سردار مان لیا. دوسرا ان کو یہ جلن تھی کہ جو آخری پیغمبر ہے محمد رسول اللہ، یہ ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہے، یہ بنو اسحاق میں سے کیوں آ گئے، بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنو اسحاق میں سے کیوں نہیں آئے. کیونکہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل. اسحاق کی اولاد میں 70,000 سے زائد نبی، مطلب 10-12-70,000 کے سارے نبی اسی کے خاندان میں آئے ہیں. 10-12 نبیوں کو چھوڑ کر حضرت آدم سے لے کر حضرت شیس تک اور حضرت ابراہیم تک 10-12 نبی ہیں. اس کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں سب حضرت اسحاق کی اولاد میں آئے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک نبی آئے ہیں، وہ امام الانبیاء ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک حسد انہیں یہ بھی تھا. خیر، انہوں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا، جان بوجھ کر انجان بن گئے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے منکر ہو گئے. مدینے کے اندر جب اللہ کے نبی تشریف لے گئے تو بہت سے مسلمان پہلے تھے، کچھ لوگ اور ہو گئے. اب یہ مکے سے لٹے پٹے مسلمان پہنچے تھے، اب ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا، نہ کاروبار تھا، نہ بزنس تھا، نہ پیسہ تھا. لیکن بات میں کہاں سے لے کر چلا تھا وہاں لے کر آ رہا ہوں، یہ بات آپ کو سمجھنی ہے. کہ مقرر جب لے کے چلتا ہے تو بعض مرتبہ ایسا یو ٹرن بہت دور ہوتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کسی ہائی وے پہ چل رہے ہیں تو پتہ لگا آپ کو یو ٹرن لینا ہے، تو 10 کلومیٹر دور جا کے یو ٹرن تھا. تو بات مجھے یہاں سمجھانی تھی، یو ٹرن تھوڑا لمبا ہو گیا نا، اب وہیں آ رہا ہوں کہ مسلمان کا بھائی یہاں پر آ رہا ہوں، لیکن ابھی تھوڑا یو ٹرن ہے، ابھی باقی ہے، 2-4 کلومیٹر اور ہے، ابھی آگے ہے. تو بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب وہاں پہنچ گئے تو اب دیکھا کہ جو مدینے کے جو لوگ تھے ان کو بلایا، ان کو انصار کہا گیا. کیا کہا گیا؟ انصاری. وہ انصاری نہیں جو آج کل کے انصاری ہیں، انصار. یہ انصاری ہیں، وہ انصار ہیں. انصار کیوں کہا گیا؟ انصاری عربی کا ورڈ ہے، یہ بھی بتا دوں کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں بھائی یہ وہی انصاری ہیں، کہتے ہیں ہم تو وہی انصاری ہیں. یہ وہ انصاری نہیں ہے، یہ دوسرے انصاری ہیں آج والے. اب وہ میں نہیں کہوں گا کیا ہیں، برا مان جائیں گے. تو یہ انصاری ہیں بنے ہوئے، کیونکہ یہ اپڈیٹ ورژن ہے، کیونکہ اب برادریوں کے اپڈیٹ ورژن آ گئے ہیں. یہ تیلی تھے ملک ہو گئے، جلاہے تھے انصاری ہو گئے، درزی تھے ادریسی ہو گئے. تو یہ اپڈیٹ ورژن ہے برادریوں کے. قصائی قریشی ہو گئے، فقیر علوی ہو گئے، یہ اپڈیٹ ورژن ہے. تو خیر کوئی بات نہیں، جب زمانہ اپڈیٹ ہوا تو انہیں بھی اپڈیٹ ہونے کی اجازت ہے، کر لیا، وہ ایک الگ میٹر ہے. تو وہ انصار الگ تھے. یہ بات کیونکہ میں اس لیے بتائی، حق بات بتانا میری ذمہ داری. بعض لوگ یہ کیا ہے، دال کا دلیا بناتے ہیں کہ جی ہم تو وہی انصار ہیں جو مدینے والے انصار تھے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بیہودہ. جیسے قصائی کہتے ہیں ہم تو وہی قریشی، خاندان قریش میں سے. ابھی بھائی قصائی ہیں، یہ قریشی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ قصائی ہے، قریشی نہیں ہے. تو اس لیے خیر سب سے لمبا چھکا قصائیوں نے مارا ہے. سب نے اپنے ٹائٹل چینج کیے. تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھا ہم تو سیدھا چھکا ماریں گے بونڈی کر پار. انہوں نے کہا ہم سیدھا وہیں اللہ کے نبی سے جوڑ دیا اپنے آپ کو، ہم قبیلہ قریش میں سے ہیں. انہوں نے بالکل یہ 5G سے بھی آگے چلے گئے، سیدھا چھکا مارا بونڈری کے پار کہ ہم جی وہیں جوڑیں گے سیدھا. تو خیر لیکن یہ غلط ہے، اس طریقے سے اپنی نسبت غلط کی طرف کرنا. بھائی ہم قبیلہ قریش میں سے ہیں تو غلط ہے، صاف صاف بتائیں ہم قصائی ہیں، اس میں کوئی عیب تھوڑی ہے. تو یہ انصار جو ہے موجودہ انصاری، یہ وہ نہیں ہے، وہ انصار تھے. انصار کیوں تھے؟ ان کے خاندان تو کچھ ہوتا. انصار ان کو لقب ملا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے
جو مہاجر صحابہ تھے، جو مہاجر کسے کہ نبی سن لیں، مہاجر بولتے ہیں اپنے وطن کو چھوڑنے والا، عربی کا ورڈ ہے ہاجر یہاجر مہاجرتن فہو مہاجر، یعنی مہاجر مطلب چھوڑنے والا، انہوں نے اپنا ملک اپنا شہر چھوڑ دیا تھا، اس لیے مہاجر کہلائے۔ جو لوگ جن لوگوں نے مدد کری وہ انصار کہلائے۔ مہاجر انصار کوئی برادری نہیں ہے، یہ اپنے ملک چھوڑنے کی وجہ سے ورڈ ہے، ورڈ، جیسے کہ ہم کہیں مثال کے طور پر مقرر، تقریر کرنے والا، اب میں کیا ہوں، مقرر ہوں، تقریر کرتا ہوں، اب مقرر کوئی برادری نہیں ہے، مقرر مطلب تقریر کرنے والا۔ اسی طریقے سے مہاجر، وہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کے آئے تو مہاجر کہلائے، جن لوگوں نے مدد کری تھی وہ انصار کہلائے۔ تو جو انصار تھے اور مہاجر تھے، اللہ کے نبی ان کو آمنے سامنے کیا، ان کے آپس میں مواخات کرائی۔ کیا کرائی؟ مواخات۔ مواخات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا بھائی بنانا، آخا یواخی مواخاتن، ایک دوسرے کا کیا کرنا، بھائی بنانا۔ یوں کہا کہ آج سے فار ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ ایسا نہیں کہ ایز اٹ از یہ موجود ہے تاریخ میں، کہ آج سے ابو بکر سعد کے بھائی ہیں، فلاں صحابی عمر آپ یہ ان کے بھائی ہیں، یہ ان کے بھائی، اس طریقے سے انہوں نے اللہ کے نبی ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ اور بھائی قرار دینے سے جو مقصد تھا اللہ کے نبی کا، تاکہ یہ جو ہیں اپنے اس بھائی کو اپنے معاملات میں، اپنی پراپرٹی میں، اپنے کاروبار میں شامل کر کے ان کو بھی سٹینڈ کر دیں تاکہ یہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ قربان جائیے مدینے کے انصار صحابہ پر، ہے تاریخ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی، نہیں پیش کر سکتی۔ سعد بن ربیع ایک شخص ہیں، کیا نام ہے؟ سعد بن ربیع مدینے کے سردار صحابہ میں سے ہیں اور مالدار صحابہ میں سے ہیں۔ تو ان کی جو عبد الرحمن ابن عوف مہاجر صحابی ہیں، سعد بن ربیع کون ہے؟ انصار صحابی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے عبد الرحمن ابن عوف کی مواخات کن سے کرائی؟ سعد بن ربیع سے کرائی، یعنی عبد الرحمن ابن عوف کو بھائی کس کا قرار دیا؟ سعد بن ربیع کا، کہ عبد الرحمن آج سے تم کس کے بھائی ہو؟ سعد بن ربیع کے۔ سعد بن ربیع نے حق ادا کر دیا، یہ نہیں ان سے کہا بھائی آج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میرا بھائی قرار دیا ہے، تو تم میرے بھائی ہو، میرے جو بھی باغ ہیں، جو بھی پراپرٹی آپ دیکھ لیں، چوائس کر لیں، جو باغ آپ کو اچھا لگے وہ آپ کا، جو کھیت آپ کو اچھا لگے وہ کھیت آپ کا۔ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ ایک کو پسند کر لیں، ایک کو کیا کر لیں؟ پسند کر لیں، جس کو آپ پسند کر لیں میں طلاق دے دوں گا، آپ اس سے نکاح کر لیں۔ واہ، یہ کہتے ہیں نبی کے جانثار، نبی کے جانثار۔ اسی وجہ سے علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی کا ایک ادنا سا صحابی پوری دنیا کے قطب، ابدال، علماء، مفتی، حفاظ سب ایک طرف، سب ایک پلڑے میں آ جائیں اور نبی کے ایک ادنا سا صحابی کا مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی پوری دنیا کے قطب، ابدال ایک پلڑے میں آ جائیں، ایک طرف کھڑے ہو جائیں، اور نبی کا ادنا صحابی ایک طرف، تو پھر بھی یہ سارے کے سارے ان ساروں کا جو مقام ہے، ان صحابی کے مقام کو پھر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ یہ جانثار تھے نبی کا، نبی کے لیے جان حاضر تھی، پلکوں پر نبی کو بٹھاتے تھے کہ نبی کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ یہ نبی کا عشق ان کے دلوں میں بھرا ہوا تھا۔ سعد بن ربیع نے کہا کہ میرے نبی نے بھائی قرار دیا، تو بھائی کا مطلب بھائی ہوتا ہے کہ پوری پراپرٹی میں شریک قرار دیا۔ یوں کہا کہ پراپرٹی میں سے جو آپ کو چاہیے، جس باغ کو، یہ نہیں کہا میں یہ دوں گا، بلکہ پسند کر کے بتاؤ تمہیں کون سا باغ اچھا لگ رہا ہے، کون سا کھیت اچھا لگ رہا ہے۔ بیویوں میں سے بھی یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے کہ انسان اپنی بیوی کو شیئر کر لے کہ بھائی ایک کو تم چوائس کر لو، میں طلاق دے کے تمہارے ہینڈ اوور کر دوں گا، تم نکاح کر لینا۔ لیکن سعد بن ربیع بھی سعد بن ربیع تھے، وہ بھی اللہ کے نبی کے عاشق تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی یہ سکھایا ہے الید العلیا خیر من السفلا، کہ کیا ہے؟ اوپر والا ہاتھ کیا ہے؟ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو اوپر رکھنے کی کوشش کرو۔ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے، بانٹنے والا ہوتا ہے، ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوتا ہے۔ نبی نے تعلیم دی السؤال ذل، سوال کرنا ذلت ہے۔ ایک مومن فاقہ تو کر لے گا لیکن سوال نہیں کرے گا، مومن کی شان یہ ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا میرے بھائی مجھے نہ تو تمہارا کھیت چاہیے، نہ تمہارا باغ چاہیے، نہ تمہاری بیوی چاہیے، مجھے مدینے کا بازار دکھاؤ۔ کیا دکھاؤں؟ یہ ان دینداروں کے لیے جو کہتے ہیں سب اللہ کرے گا، ان کے منہ پہ تماچا ہے۔ کیا ہے؟ تماچا، جو کہتے ہیں سب اللہ کرے گا، سب اللہ کرے گا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا اللہ کرے گا، کوئی بھی ان کو دے دے بس اللہ کرے گا۔ گھر میں نہیں دانے، اماں چلی
بھنانے والا حساب ہے، گھر میں کچھ نہیں چلتی ہے، دین کا کام کرنے جا رہے ہیں بھائی، کہاں جا رہے ہیں؟ دین کا کام کرنے۔ ابے بھائی بیوی کو سنبھالنا یہ سب سے بڑا دین ہے، بچوں کی تربیت کرنا سب سے بڑا دین ہے، بچوں کو اچھی تعلیم دینا سب سے بڑا دین ہے، بچوں کو وقت پر کھانا کھلانے سب سے بڑا دین ہے، اس سے بڑا کوئی دین نہیں ہے۔ خیر، سعد بن ربیع نے ایسی دریا دلی کا مظاہرہ کیا، لیکن عبد الرحمن ابن عوف نے بھی مثال قائم کر دی، انہوں نے کہا بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ خوددار صحابی تھے، نبی کے تربیت یافتہ تھے، نبی کے سچے عاشق تھے، انہوں نے کہا مجھے مدینے کا بازار دکھائے، میں تجارت کروں گا۔ تو عبد الرحمن ابن عوف نے خودداری کا مظاہرہ کیا، کچھ نہیں لیا، اور انہوں نے تھوڑا سا پنیر خریدا، اس کو بیچا، اس میں کچھ آمدنی ہوئی، اس کو تھوڑا کرتے 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 گھی بیچنے لگے، پنیر بیچنے لگے، اور دھیرے دھیرے کرتے 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 ایک وقت اتنے بڑے تاجر بنے۔ آج کا جو سب سے مالدار آدمی کون ہے؟ اب کون ہے؟ ایلن مسک ہے؟ پہلے تو بل گیٹس تھا، تو ایلن مسک ہے نا، بلو ٹک والا، وہی ٹویٹر والا۔ تو ایلن مسک کے پاس جتنی دولت ہے نا، اس سے کہیں زیادہ دولت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس ہے، کہیں زیادہ۔ یعنی یہ جتنے ہے نا ادیوگ پتی، سب ان کی جیب میں آ جائیں گے، اتنے مالدار تھے۔ کون؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے بھی تماچا ہے جو کہتے ہیں مولویوں کو کیا ہے، بس یہ کوئی اللہ والے ہیں۔ ہمارے وہاں ایک اللہ والے کا تصور بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ والے کی ایک ڈیفینیشن ہے، لمبا سا رومال پڑا ہو، بہو کی طرح وہ رہتا ہو، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو، کچے مکان میں رہتا ہو، اور نوکیا کا پرانا والا موبائل ہو 500 روپے والا، اور گھسی پٹی اگر سائیکل ہو اس کے بعد زیادہ اچھا ہے، بائک ہو تو بہت زیادہ پرانی ہو، کہ بھائی بہت اللہ والے آدمی ہے، بہت نیک آدمی، بہت اللہ والے آدمی ہے۔ دیکھو کتنا سمپل رہتے ہیں، بالکل کپڑے بالکل سیدھے سا، کپڑے پھٹے ہوئے بیچاروں کے پاس، گھر بھی دیکھو کتنا سمپل، بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ یہ ہمارے وہاں ایک مزاج ہے۔ اگر کوئی بندہ بہت شاندار مکان میں رہ رہا ہے، شاندار کوٹھی ہے، شاندار بائک ہے، مرسیڈیز گاڑی ہے، تو اس کے نام دنیا دار مولوی ہے، کیا ہے؟ نہیں۔ حضرت پیر صاحب ایک بڑی عمدہ بات کہتے ہیں کہ دنیا سے کیا ہے، دنیا میں ہوں لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ ایک شخص ایسا ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی سیٹ پر بیٹھا ہو، بادشاہ ہو، لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں ذرہ برابر نہ ہو۔ اور ایک بندہ جو فقیر ہے، بھیک مانگ رہا ہے، لیکن پوری دنیا اس کے پیٹ میں سمائی ہوئی ہے، پوری دنیا بس آ جا آ جا۔ تو یہ دنیا ہو خوب، لیکن دنیا میں ہوں لیکن دنیا کا طلبگار نہیں ہوں۔ بات سمجھ آ رہی؟ دنیا کا ہونا، مال کا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، صحابی رسول ہیں، کتنا مال ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف جن کے پاس کچھ نہیں تھا، تجارت کری، مال کمایا، اور جس وقت ان کا انتقال ہوا تو ان کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں۔ کتنی تھی؟ 4۔ اب تو بڑا تعجب ہوتا 4 سے، تو 4 مطلب 2 سے تعجب ہوتا اگر پتہ لگ جائے بھائی مفتی صاحب کی 2 بیویاں، 2 مطلب بیوی 2 مفتی صاحب کی ہیں، جھٹکا اسے لگ رہا ہے، پیٹ میں مروڑ 10 اسے آ گئے کہ 2 بیویاں، بڑے عیاش ہیں یار۔ یہ اور جملہ اور بولتے ہیں بڑے عیاش ہیں۔ ابے بھائی عیاش آدمی کبھی نکاح نہیں کرتا ہے، وہ تو زنا کرتا ہے۔ جتنے پیسوں میں ایک بیوی پلتی ہے اتنے پیسوں میں 10 گرل فرینڈ پلتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جتنے پیسوں میں ایک بیوی پلتی ہے اتنے پیسوں میں 10 گرل فرینڈ پلتی ہیں۔ تو جو آدمی عیاش ہوتا ہے وہ نکاح نہیں کرتا، جو نکاح کی بات کرتا ہے وہ عیاش نہیں ہو سکتا۔ جو نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح کرتا ہے، چاہے 1 کرے ہے، چاہے 2 کیے، چاہے 3 کیے، 4 کیے، 4 سے آگے بھی کوئی کرنا چاہتا ہے تو سمجھ لو کھجلی، پھر تو اس کا علاج کرانا چاہیے۔ 4 تک شریعت کی اجازت ہے، 4 تک بھائی اللہ کو پتا تھا 4 کی ضرورت ہے اسے، اس لیے 4 کی اجازت دی۔ اگر اللہ کو پتا ہوتا 5 کی ضرورت ہے تو اللہ 5 کی اجازت دیتا، کیونکہ اللہ خالق کائنات ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اس بندے کی کیا ضرورتیں ہیں، تو اللہ نے 4 تک کی اجازت دی۔ اگر کوئی بندے نے 2 کر لی، 3 کر لی، 4 کر لی، 4 کرنے کے بعد بھی 5ویں کی فراق میں، تو سمجھ لینا کھجلی اسے، اس کا علاج کرائیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4۔ اب تعجب تو نہیں کرو گے اگر کسی انسان کے اپنے محلے میں 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، تو آپ خوشی کا تھا کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید 1 آدھ بیویاں اور عطا فرمائے، اور آپ نیت یہ کریں انشاءاللہ ہم بھی 1 سے زائد نکاح کریں گے انشاءاللہ۔ غلط بات تھوڑی کہہ رہا ہوں میں، آپ کو بتا دوں اس وقت جس ماحول سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکوں کی تعداد کم ہے، اور اللہ رب العزت نے میل کے لیے کریچر کے اندر، یعنی جو میل ہوتا ہے نا، میل فیمیل 2 ہوتے ہیں، مذکر مؤنث، میل کریچر کے اندر
یہ بات رکھیے کہ اس سے ایک سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے مجبوری میں وہ ایک پر ہی اکتفا کرتا رہے کہ بھائی ایک بلا وجہ کیا ہے لتے لے لے گی, سالے والے آ کے لٹ بجائیں گے, آ کے اور موسٹ وانٹیڈ بن جاؤں گا میں. اس ڈر کی وجہ سے لوگ دوسرا نہیں کرتے ہیں, سائٹ سے کرتے رہتے ہیں, وہ سائٹ سے ادھر ادھر جا کر اپنا اویو ہوٹل میں جا کر اپنا وہ کرتے رہتے ہیں, لیکن کیا ہے ڈر کی وجہ سے نکاح نہیں کرتے ہیں. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں بیوی کے ڈر سے, محلے کے ڈر سے, سماج کے ڈر کی وجہ سے وہ زناکاری زندگی بھر کرتے رہتے ہیں. بیوی کو پتا بھی ہوتا ہے, آپ کو بتا دوں مزے کی بات تو ہے, بیوی کو پتا ہوتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے باہر کچھ بھی کرتا رہے, بس میری چھاتی بلا کے مت بٹھائیے. تو بھائی یہ غلط طریقہ ہے. اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اسلام کہتا ہے کہ اگر آپ کا بھلا ایک سے نہیں ہو رہا تو آپ دو کر لیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا کہا, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تم نکاح کرو دو عورتوں سے, تین سے, چار سے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور اگر تم ڈرتے ہو کہ تم دو کو درمیان انصاف قائم نہیں کر پاؤ گے, ان کو برابری کا حق نہیں دے پاؤ گے, پھر ایک, یعنی مجبوری کا نام ایک ہے. یہاں انصاف سے تو لوگ نہیں ڈرتے ہیں, بیوی کے ظلم سے ڈرتے ہیں, اس لیے دوسری نہیں کرتے. انہیں پتا ہے کہ بھائی یہ ایسی کر دے گی, سسرال والے کیا ہیں لڑ بجا دیں گے, محلے والے جینا حرام کر دیں گے, اس لیے نہیں کرتے ہیں. انصاف کو تو پکا یقین ہوتا ہے میں انصاف کر لوں گا. تو خیر اس ماحول سے بھی نکلنا پڑے گا, کیونکہ زنا کو اگر روکنا ہے, بدکاری کو روکنا ہے, تو پھر آپ کو ایک سے زائد نکاح عام کرنے ہوں گے. خیر پھر گاڑی آگے نکل گئی, یوٹرن لیتے, چلو یوٹرن لے لیا ہم نے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں تھیں. حضرت عبد الرحمن کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کی ایک بیوی کے حصے میں 67 لاکھ درہم, 67 لاکھ 67 لاکھ 67 لاکھ 67 لاکھ چاروں کے حصے میں, 67 لاکھ میں چاروں نہیں, الگ الگ 67 لاکھ چاروں کے حصے میں آئے. جبکہ بیوی کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ ہوتا ہے. 67 لاکھ کو ذرا کیلکولیشن کریں, یعنی 200 گرام, یعنی 200 درہم جو ہوتا ہے وہ تقریباً 200 درہم کا نصاب چاندی کا ہے, یعنی 200 درہم تقریباً 70,000 کا ہے. 200 درہم کتنے کا بیٹھتا ہے؟ 200 درہم میں 612 گرام چاندی آتی ہے, یعنی 200 درہم جو ہوتا ہے وہ آج کی ڈیٹ میں 70,000 روپے کا ہے. اب لگا لو 200 درہم کتنے ہزار روپے کا ہے؟ 70,000 روپے کا, یعنی کہ 300 درہم مان لو 1 لاکھ روپے کا. اب اس کو ملٹی پلائی کرو, 67 لاکھ درہم 300 درہم کے 1 لاکھ بنتے ہیں, کتنے ہو جائیں گے؟ انجینئر صاحب ذرا حساب لگا کے بتاؤ, ایکچوئل حساب نکال کے بتاؤ, ہے کوئی میتھمیٹکس میں ماہر؟ چلو حساب لگا کے بتا دینا تاکہ اگلی تقریر میں ایکچوئل تعداد بتا سکوں میں. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک بیوی کے حصے میں کتنا ہے؟ 67 لاکھ درہم, اور جبکہ بیوی کا کون سا حصہ ہوتا ہے؟ 8واں ہوتا ہے. ابھی اور حصے دار الگ ہیں. تو اتنا مال کس کے پاس تھا؟ عبد الرحمن بن عوف کے پاس. اس واقعے سے 2-3 باتیں ہمیں سیکھنی چاہیے. پہلی بات, سعد بن ربیع کا عمل ہمیں کاپی کرنا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان کو ضرورت ہو, اگر کہیں کے مسلمان کہیں ہجرت کر کے آ جائیں اور وہاں کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اپنے ان مسلمانوں کی دل کھول کر مدد کریں, ان کا تعاون کریں اور ان کو اسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ آپ کے سگے بھائی کی طرح ہے. اگر کسی مسلمان کو ضرورت ہو اپنے پڑوسی کو تو اس کی مدد کریں, اس کا تعاون کریں. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ ان کو بھی چاہیے کہ خودداری کا دامن نہ چھوڑیں, زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, تجارت کر کے اپنے آپ کو اسٹینڈ کریں, دوسرے کے مال پہ نگاہ نہ رکھیں. ہمارا فرض تو ہم ان کے لیے کریں, ان کا فرض بھی ہے کہ وہ مدد پر منحصر نہ رہ کر اپنے آپ کو اسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں, خود تاجر بنیں اور خود کیا ہے مال کمائیں, اور اپنے ہاتھ کو ہمیشہ کیا رکھیں؟ یوں رکھیں, یوں نہ کریں اپنے آپ کو. تیسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان مال کتنا ہی کمائے, خوب کمائے, مال کا کمانا عیب نہیں. اگر مال کا کمانا عیب ہوتا تو عبد الرحمن بن عوف اتنا مال نہیں کماتے. اس سے پتہ لگا صحابی رسول ہیں, نبی کے چہیتے ہیں, اور اتنے چہیتے ہیں کہ نبی نے عبد الرحمن ابن عوف کو دنیا میں جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا. یوں کہا عبد الرحمن فی الجنہ, کیونکہ 10 صحابی ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی مہر لگاتی تھی کہ جنتی ہیں. ان کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ. کیا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ عشرہ مبشرہ. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت زبیر, اس طرح کے 4 نام اور ہیں. یہ 10 صحابی وہ ہیں
جن کے بارے میں اللہ، حالانکہ سارے صحابی جنتی ہیں، لیکن ان کے بارے میں نامزد اللہ کے نبی نے نہیں کیا ہے. ہمارا عقیدہ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے مسلمان جنتی ہیں، لیکن ان کو بالکل نامزد کر دیا اللہ کے نبی نے کہ جنتی ہیں، بالکل مہر لگا دی. ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں، جنتی بھی ہیں اور ایلن مسک سے زیادہ مالدار ہیں. تو یہ مینٹلٹی ختم کریں گے نا کہ مولوی غریب ہونا چاہیے، یہ مینٹلٹی ختم کریں گے. اور دیکھو مولوی غریب ہوگا تو گڑ مڑ کرے گا، مولوی غریب ہوگا تو گڑ مڑ کرے گا، سیٹ بچانے کے لیے حق بات آپ کو بتائے گا نہیں، وہ گڑبڑی کرے گا، وہ دال کا دلیا بناتا رہے گا، آؤ بھائی تم بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک، تم بھی ٹھیک، وہ کسی کو غلطی نہیں کہے گا، سب ٹھیک، نہ رام بھی ٹھیک، رحیم بھی ٹھیک، سب ٹھیک. وہ کیا ہے؟ چوچو کا مربع بن جائے گا. تو اس لیے مولوی کو چوچو کا مربع ہونے سے بچائیں، مولوی کو مالدار بنائیں، اچھا معقول مشاہرہ دیں، معقول تنخواہ دیں اسے، اور اگر وہ تجارت کرے اسے تجارت کرنے کی اجازت دیں. یہ نہ کہ بس مسجد میں بیٹھے رہیں، آپ خوب کہیں اچھی بات، آپ پراپرٹی کا کام کریں، آپ تجارت کریں، خوب مالدار بنیں، آپ اس کو سپورٹ کریں. اگر آپ اچھے تاجر ہیں تو اپنی تجارت میں شریک کر لیں، مولوی صاحب آپ تجارت کریں، کیونکہ جب آپ مضبوط ہوں گے جب ہی قوم مضبوط ہوگی. مولوی جب تک مضبوط تھے تو قوم مضبوط تھی، مولوی کمزور ہو گئے تو قوم کمزور ہو گئی. یہ آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں میں، مولوی جب سے کمزور ہو گئے قوم کمزور ہو گئی. اور جب مولوی مضبوط تھے، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ جتنے ہمارے اکابر گزرے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا 80 کروڑ روپے کا بزنس تھا. کتنا؟ 80 کروڑ کا. اتنے بڑے تاجر تھے، اتنے بڑے سخی تھے کہ پورے بغداد کے اندر جتنی بیوائیں تھیں، جتنے مطلب پریشان حال لوگ تھے، سب کے گھر کا چولہا حضرت امام ابو حنیفہ کے وہاں سے جلتا تھا. اتنے مالدار تھے. کون تھے؟ امام ابو حنیفہ، جن کی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں. اسی طریقے سے امام نسائی، امام مالک، سب مالدار تھے. سب کے بڑی عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے محدث، امام بخاری کے استاد ہیں، بڑے بڑے محدثین کے استاد ہیں. اتنے مالدار تھے، اتنے سخی تھے کہ لوگ ان سے مدد کے لیے آیا کرتے تھے. ایک صاحب ان کے پاس آئے، عبداللہ ابن مبارک کے پاس. انہوں نے کہا کہ جی مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، 700 درہم کی مجھے ضرورت ہے، ذرا آپ مجھے دے دیں. بس ایسے ہی آئے تو انہوں نے اپنے مطلب اتنا مال تھا کہ انہوں نے خزانچی اپنا رکھا ہوا تھا الگ سے، وہ باقاعدہ لوگوں کو دینا لینا کرتا تھا، مطلب اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا تھا. تو اس کو پرچی لکھ کے دی کہ اس بندے کو 700 روپے، انہوں نے 1400 لکھے. تو اس بندے نے کہا لو جی 700 روپے دے دو. پرچی دی، 700 کہہ رہا ہے، اس میں تو 1400 لکھے ہوئے ہیں. وہ کنفیوز، اس نے کہا شاید حضرت نے غلطی سے 1400 لکھ دیا ہوگا. وہ حضرت کے حضرت یہ بندہ 700 روپے بول رہا ہے، آپ نے 1400 درہم لکھ دیے. حضرت نے کاٹا، اس نے لے 2800 ڈبل کر دی. یار عجیب معاملہ ہے، بندے نے 700 مانگے نے 1400 لکھے، اب 1400 ڈبل کر دیے. تو خیر اس نے بہرحال، وہ تو نوکر تھا، اس نے دے دیے. لیکن حضرت سے پوچھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بندے نے 700 مانگا، آپ نے 1400 کر دیے. جب 1400 مجھے لگا غلطی ہو گئی آپ سے، تو آپ نے اس کو اور ڈبل کر دی. ہاں نہیں، 1400 کو 14000 کر دیا حضرت نے، 14000 کر دیے. تو حضرت نے یہ کہا کہ دیکھو، اگر آپ کسی مسلمان کو ایسی خوشی پہنچاؤ گے جس کی اسے امید تھی نہیں، جس کو ہم سرپرائز بولتے ہیں انگلش میں، سرپرائز دیا، اس کو امید تھی آپ سے 2 روپے کی اور آپ نے دے دی اسے 100 روپے، ایک دم سے چونک جائے گا. اچھا جی، ایک دم سے باغ ہو جائے گا دل. تو بندے نے 700 روپے مجھ سے مانگے تھے، 700 درہم، میں 700 دے دیتا تو اسے خوشی نہیں ہوتی. میں نے 1400 جان کے لکھے تھے، جب 700 کے ڈبل ملیں گے تو مطلب خوش ہو جائے گا. جب اس کا دل خوش ہوگا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، کسی مسلمان کو ایسی خوشی پہنچانا جس کی اسے امید نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. میں نے اس وجہ سے اس کو ایسی خوشی پہنچانے کی کوشش کری. لیکن جب تم نے اس کے سامنے ظاہر کر دیا ہے کہ میں نے 1400 لکھے ہیں، تو اب اس کے ذہن میں 1400 بیٹھ گئے. اب اس کے ذہن میں 1400 بیٹھ گئے. 1400 ملتے تو اس کو کیا ہے، غیر ارادی اور غیر ارادی خوشی نہیں ہوتی. اچانک آپ خوشی پہنچائیں تو انسان کو بڑا وہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے 14000 لکھے، تاکہ جب 14000 ملیں گے شوق ہوگا اسے، چاہیے کیا ہوا، خوش ہو جائے گا، باغ ہو جائے گا. جب اس کا دل خوش ہوگا تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے. یہ لوگ تھے عبداللہ ابن مبارک، اتنے سخی تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں سب سے پہلی کمی آ گئی ہے کہ قومی حمیت، قومی جذبہ، ایک دوسرے کی ہمدردی، ایک دوسرے کی محبت دل سے نکل گئی ہے. جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان کی ہمدردی کا مستحق ہے. اور یہاں تک میرے نبی نے ارشاد فرمایا، جس کو میں نے پہلے کوٹ کیا تھا، کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھ جائے، کانٹا ادنا سے تکلیف دیتا ہے، یہ ایگزامپل دیا اللہ کے نبی نے، کہ اگر کسی مسلمان کو کانٹا چبھ گیا اور آپ کو پتہ لگا بندے کو
کانٹا چبھ گیا ہے. یعنی ایک ایگزامپل دیا, کوئی تکلیف پہنچی آپ کے محلے میں, کسی پڑوسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بخار آ گیا, کوئی تکلیف پہنچی اور آپ کو اس تکلیف کا احساس نہیں ہے, آپ اپنی مستی میں مگن ہونے دیں, اور آپ کو تکلیف, اچھا بندہ پریشان ہے, آپ کو تھوڑا سا درد اندر پریشانی ہو رہی ہے, بے چینی ہو رہی ہے, میرا پڑوسی پریشان ہے, میرا مسلمان بھائی پریشان ہے, تو سمجھ لینا ایمان ہے دل میں. اور اگر مسلمان کی تکلیف سے آپ کے دل میں تکلیف نہ ہو تو سمجھ لینا آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے, آپ کا ایمان ناقص ہو چکا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب ہم لوگ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ اگر مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں یا ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے. اگر کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے ہم خوش ہوتے ہیں, ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی سے ہم خوش ہوتے ہیں, تکلیف نہیں ہوتی. تو اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے. مسلمان اگر کہیں پریشان ہو, اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو ہمیں کیا ہے, اس کا احساس ہونا چاہیے, اور اپنے اندر قومی حمیت, قومی غیرت پیدا کریں, قوم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں, اپنے اسلام کے لیے, اپنے قرآن کے لیے, اپنے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنے کی ہر وقت فکر کریں کہ میں اپنے مسلمانوں کے لیے کچھ کروں گا, اپنے ملک کے لیے کچھ کروں گا, اپنے مسجد کے لیے کچھ کروں گا, اپنے مدرسے کے لیے کچھ کروں گا, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کروں گا. ہر انسان کا کچھ کرنے کا جذبہ ہو, لیکن آج جذبہ صرف ہمارا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے لیے کچھ کروں گا, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کا فیوچر بنانا ہے, اپنا مکان بنانا ہے, اپنی بلڈنگ بنانی ہے, اپنا کاروبار کیا ہے اس کو کھڑا کرنا ہے, کاروبار کو اس کو مضبوط کرنا ہے, یہ فکر ہوتی ہے. یہ بھی فکر کریں لیکن ساتھ میں یہ ہو کہ میں اپنے مال سے, اپنی جان سے, اپنے کردار سے, اپنے علم سے, اپنے اخلاق سے اپنی قوم کو, اپنے مسلمانوں کو, اپنے قرآن کو, اپنے دین کو فائدہ پہنچاؤں گا. یہ جذبہ ہونا چاہیے. پیدا کریں گے جذبہ یہ قومی حمیت اور قومی غیرت کا, کیونکہ بحیثیت قوم ہم سب ایک ہیں, بحیثیت مسلمان, بحیثیت امت ہم سب ایک ہیں. ہمارے سینے میں جو دل دھڑکتے ہیں, جسم ہمارے الگ الگ ہیں لیکن دل ہمارا ایک ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے دلوں میں قرآن ہے, ہمارے دلوں میں نبی کی محبت ہے, ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہے. جب ہمارا اللہ ایک, ہمارا کعبہ ایک, ہمارا قبلہ ایک, ہمارے نبی ایک, ہمارا دستور ایک, ہمارا منشور ایک, تو ہمارے دلوں میں کیا ہے, تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. محمود بادشاہ تھے, ایاز غلام تھا, لیکن جب ساتھ میں کھڑے ہوتے تھے بحیثیت مسلمان سب ایک ہے, کوئی تفریق نہیں, کوئی جدائی نہیں. تو یہ ہماری صفت ہونی چاہیے, اور اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں. آج ہمارے جو نوجوان ہیں نا, سب سے زیادہ تکلیف نوجوانوں کو دیکھ کر ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں جو ادھیڑ عمر کے ہیں یا 40+ 50+, ان کی عمر گزر گئی. مطلب اس عمر میں آدمی کچھ باقاعدہ کچھ کر نہیں پاتا. 40 سے اندر کی جو عمر ہوتی ہے کچھ کرنے کی عمر ہوتی ہے. آپ تاریخ پڑھ لیجئے, جتنے فاتحین ہیں, صلاح الدین ایوبی ہوں, ٹیپو سلطان ہوں, یا خالد بن ولید ہوں, طارق بن زیاد ہوں, موسیٰ بن نصیر ہوں, اور آپ کے محمد بن قاسم ہوں, ان سب کی تاریخ اور ہسٹری پڑھیے, سب نوجوان تھے. محمد بن قاسم 17 سال کا نوجوان تھا, اونلی 17 سال کا نوجوان, اور دیکھیے ہندوستان کو فتح کیا. تو اپنا ایک زندگی کا مقصد بنائیں. اور وہ کیا مقصد؟ علامہ اقبال نے ایک شعر میں سمجھایا, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین, سرفرازی مطلب بلندی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. ہم مسلمان کس لیے ہیں؟ اللہ کے دین کی سربلندی, اللہ کے دین کی عزت, اپنے دین کے خاطر اپنی مسجدوں کو ترقی پہ لانا ہے, اپنے مدرسوں کو ترقی پہ لانا ہے, اپنی مسلم قوم کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے. اپنی مسلم قوم کے جو غریب بچے ہیں, جو کمزور بچے ہیں, اگر ہم مالدار ہیں تو ان کو تعاون دے کر, ان کی مدد کر کے ان کو کیا ہے کھڑا کرنا ہے, ان کی مدد کر کے ان کو کسی لائق بنانا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. تو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں گے. کیا مقصد بنائیں گے؟ دین کی سربلندی, اور دین کی اتنی محبت دل میں ہو, اتنی محبت جیسا صحابہ کے دلوں میں دین کی محبت تھی, دین کی عظمت کے لیے سب کچھ قربان, یہ جذبہ ہو, اور جبھی ہم کامیاب ہوں گے. کیونکہ جب امام مہدی تشریف لائیں گے اور دجالی نظام دنیا میں نافذ ہو جائے گا, دجال آ جائے گا,
اس وقت میں وہی لوگ امام مہدی کے لشکر کا حصہ بنیں گے اور دجال کے مقابلے پر کھڑے ہوں گے، جنہوں نے اپنا مزاج یہ بنایا ہوگا کہ دین کی باری آئے گی تو سب کچھ چھوڑ دیں گے، ماں باپ بہن بھائی کاروبار بزنس پیسہ، اپنی جان کی بازی لگا کر امام مہدی کے لشکر کا حصہ بن جائیں گے اور دجالی نظام سے دجال سے ٹکرا جائیں گے، گھر پہ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جذبہ پیدا کریں، یہ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر کہ اپنے دین کی عظمت کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے، اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے ہم مال کی بھی قربانی دیں گے، جان کی بھی قربانی دیں گے، اپنے وقت کی بھی قربانی دیں گے، ہر چیز کے لیے، دین کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑے گی، مال کی ضرورت پڑی تو مال دیں گے، جان کی ضرورت پڑی تو جان دیں گے، وقت کی ضرورت پڑی تو وقت دیں گے۔ اب جس چیز کی ضرورت دین کو پڑے گی، دین کے معاملے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ ہماری زندگی کا کیا ہونا چاہیے؟ مقصد ہونا چاہیے۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے کہا ہے، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، مغرب بولتا ہے یورپ کو، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، یعنی ہمارے فتوحات کا جو بہاؤ تھا، جو ہم ایک کے بعد ایک ملک فتح کرتے جا رہے تھے، اسلامی پرچم کو لہراتے جا رہے تھے، تھوڑی سی مدت میں 50 سال کی قلیل مدت میں پوری دنیا، آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے کہا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، سیل مطلب بہاؤ کو بولتے ہیں، رواں چلنے والا، یعنی ہمارا جو قافلہ چلا تھا مدینے سے، وہ قافلہ رکا نہیں، وہ عرب سے لے کر عجم تک، قیصر روم، کسرا ایران اور یورپ اور کینیڈا اور امریکہ اور فرانس اور برطانیہ اور رشیا اور آذربائیجان اور چیچینیا اور بوسنیا اور قزاقستان، ازبکستان، سارے ملکوں کو فتح کرتے ہوئے اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے کہا ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے، یہ جذبہ پیدا کرنا ہوگا اپنے اندر، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ حالات کیسے بھی آئیں، اس مسلم قوم پہ حالات آئے ہیں، آتے تھے، آتے رہیں گے، لیکن یہ مسلم قوم کبھی بھی حالات سے گھبراتی نہیں ہے، حالات سے نبرد آزما ہوتی ہے۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے کہا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، یعنی اس آسمان نے، کیونکہ آسمان پہلے دن سے موجود ہے، وہ قیامت تک موجود رہے گا، یہ اس آسمان نے ہمارا منظر دیکھا ہے، باطل سے دبنے والے، آسمان کو خطاب کر رہے ہیں، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ مسلم قوم کا بار بار امتحان لیا گیا، ہلاکو آیا، چنگیز خان آئے، تاتاری آئے، فرعون آیا، بڑے سے بڑے ظالم اور جابر لوگ آئے، انگریز آئے، اور پہلی جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن مسلمانوں نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ ایک جماعت، ایک طبقہ، ایک گروہ مسلمانوں کا ایسا رہا جو ہمیشہ باطل سے ٹکر لیتا رہا، اور انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ تم کتنے امتحان لے لو، ہم تم سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے کہا، آپ پیارے ہنر آزمائیں، آپ پیارے ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، مسلمان مرنے سے نہیں ڈرتا، مسلمان دین کے لیے اپنے مال کی بھی قربانی دے دیتا ہے، اپنی جان کی بھی قربانی دے دیتا ہے۔ تو اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، پوری دنیا کی جو قومیں ہیں مسلمانوں پر ٹوٹ پڑی ہیں، اور اس زمانے کی شہادت اللہ کے نبی نے دی تھی اور بتایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی جتنی بھی اسلام مخالف قومیں ہیں، نان مسلمز ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، مسلمانوں پر ایسے بھوکے لوگوں کی طرح ٹوٹیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ جاتے ہیں، آؤ بھائی تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، اس طریقے ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، یا رسول اللہ ایسا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا، مسلمان تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے، تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی، تنکے کی طرح، تنکا جیسے تنکا بہ جاتا نا سمندر میں، ایسے بہ جائیں گے۔ صحابہ کو تعجب ہونا ہی تھا کہ وہاں 313 تو 1000 کے لشکر کو تہہ تیگ کر دیا تھا، ایرانی لشکر کو مٹھی بھر مسلمانوں نے ایران کے لشکر کو تہہ تیگ کر دیا تھا۔ خالد بن ولید تھوڑے سے آدمیوں کو لے کر مقابلے میں ڈٹ گئے تھے۔ موسیٰ بن نذیر اور طارق بن زیاد نے قسطنطنیہ میں جا کر، اسپین میں جا کر اپنی کشتیاں جلا دی تھی کہ جب تک فتح نہیں کریں گے واپس نہیں جائیں گے، یا تو مریں گے یا تو شہادت کا جام پیئیں گے یا اسپین کو فتح کریں گے۔ رشیا کے اندر، روس کے اندر حضرت امیر معاویہ کی جو فوج آئی ہے، روس کے اندر 56 ریاستیں تھی، تمام ریاستوں کو فتح کیا اور 25,000 مدرسے روس کے اندر بنائے۔
علماء نے اور تابعین نے بات کیا مسلمانوں نے؟ تو مسلمانوں کا کردار یہ تھا، مسلمان پھیلتے چلے گئے، حالات مسلمانوں پر آئے لیکن مسلمان کبھی دبے نہیں، مسلمان مقابلہ کرتے رہے، مسلمان ڈٹے رہے، حالات سے نبرد آزما ہوتے رہے، مسلمانوں نے دنیا کو رخ دیا۔ تو اس لیے صحابہ کو تعجب ہو رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو پوچھا اللہ کے نبی کیا ہماری تعداد کم ہو جائے گی؟ کہ نہیں، تعداد بھی بہت ہوگی، تعداد بہت ہوگی، لیکن اور مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی بھی کمی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کے 57 یا 58 جو بھی ملک ہے مسلمانوں کے، ساری جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں جو جن کو زمین اگلتی ہے، سونا چاندی ہیرے پیٹرول زمرد، سب مسلمانوں کے ملک میں ہوتے ہیں، مال کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے ہائی کرنسی مسلم کنٹری کی کویت کی ہے، اس سے زیادہ ہائی کرنسی کسی کی نہیں ہے، لیکن آج مسلمان تنکوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کا اپنا وجود، آپ مسلمانوں کے درمیان چھوٹے سے اسرائیل نے خنجر گھونپا ہوا ہے اور وہاں فلسطین پر مسجد اقصی پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے، اور اتنے سارے ممالک اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں۔ یہ وہی شہادت ہے جو اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے دے دی تھی کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں چاروں طرف مسلمان ہیں، اتنے سارے ممالک اور مال و دولت سے لبریز، لاکھوں کی تعداد، اور چند مٹھی بھر، میرے خیال میں 50 لاکھ یہودی ہوں گے شاید، اور انہوں نے کیا ہے پورے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور نیتیں فلسطینیوں پر گولی چلاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ شہادت اللہ کے نبی نے کب دی تھی؟ 1400 سال پہلے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایسا کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تمہارے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کا ڈر اور خوف تمہارے دل میں بیٹھ جائے گا، اس وجہ سے سارے معاملات پیدا ہوں گے۔ بس میں دو باتیں مسلمانوں کے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی کا 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جب تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ تمہاری حیثیت تنکے کی طرح ہوگی، جیسا تنکا بہ جاتا نا کہیں بھی، کوئی تمہارا اپنا وجود نہیں ہوگا۔ آج دنیا میں ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے، 1/4 مسلمان ہے، یعنی 25% دنیا کے اندر مسلمان ہیں، ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ 1.25 ارب تقریباً مسلمان ہے پوری دنیا کے اندر، 1.25 ارب، 125 کروڑ، لیکن مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں۔ مٹھی بھر یہودیوں نے فلسطین پر قبضہ کیا ہوا ہے، مسلمان کچھ نہیں کر پا رہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں پر زیادتیاں ہوتی، کوئی مسلمان ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ کیوں؟ میرے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کون سا مرض پیدا ہوگا جس مرض کی وجہ سے ساری بیماریاں پیدا ہوں گی۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، موت کی نفرت۔ اور وہاں کیا تھا؟ دنیا کی نفرت تھی، موت کی محبت تھی۔ صحابہ میں کے اندر کیا تھا؟ دنیا پہ رشتے نہیں، مال و دولت پر رشتے نہیں تھے، اور موت کو سینے سے لگا لیتے تھے، گلے سے لگا لیتے تھے، مطلب فخر کرتے تھے، شہادت کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ میں کب اللہ کے وہاں شہید ہوں گا، تمنائیں کرتے تھے۔ خود نبی آخر الزماں، پیغمبر آخر الزماں، امام الانبیاء، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے میری تمنا یہ ہے، میری چاہت یہ ہے، میری آرزو یہ ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر میں زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں۔ یہ کس کی؟ نبی کی چاہت ہے، تو نبی کے غلاموں کی کیا چاہت ہوگی آپ سے؟ تو آج جو بیماری ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ جو پٹ رہے ہیں، یہ جو چھت رہے ہیں، اس کا بنیادی جو ریزن ہے وہ نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ کیا تھا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کی نفرت، موت سے ڈر لگنے لگے گا۔ وہاں کیا تھا؟ اس کے بالکل اپوزٹ تھا، دنیا کی محبت، بولے بھائی بولے، دنیا کی محبت نہیں تھی اور موت کی چاہت تھی۔ دنیا سے نفرت تھی، موت کی چاہت تھی۔ یہاں کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہے، موت سے بھائی ہر بندہ چاہتا بس 100 سال جیوں گا، مروں نا، بالکل اگر اس کا بس چلے تو زندگی بھر مرے نا۔ اگر اسے پتہ لگ جائے 10-20 کروڑ دے کے میں بچ جاؤں گا، 500-700 سال جی لوں گا، تو دے دے گا وہ۔ یہ ہے ہمارے وہاں۔ اور وہاں نبی خود تمنا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، اللہم ارزقنی شہادتا ببلد رسولک، نماز میں رو رہے، اللہم ارزقنی شہادتا ببلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت دے، نبی کے شہر میں دے۔ لوگ حیران ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے؟ مدینہ تو اسلام کا قلعہ ہے، یہاں کیسے شہادت مل سکتی ہے؟
لیکن حضرت عمر مدینے کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے شہادت تو ملے، لیکن کہاں ملے؟ نبی کے شہر، کیونکہ نبی کے برابر میں دفن ہونا چاہتے تھے، نبی کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے تھے۔ عمر جیسا صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا ببلد رسولک، راتوں میں روتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا ببلد رسولک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، حضرت عمر کی شہادت کا دردناک واقعہ، بالکل بعین یہی واقعہ آج امریکہ میں پیش آیا ابھی 4-5 دن پہلے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، حضرت عمر مسجد میں تشریف لائے، کیونکہ امام وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، فجر کی نماز کی نیت باندھی اور آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ پیچھے ایک منافق فیروز ابو لولو پیچھے کھڑا ہوا ہے، خنجر اس نے زہر میں بجھایا ہوا ہے اور چادر میں یوں لپیٹ رکھا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور پیچھے سے اس نے دبا دب 3-4 وار کیے اور بالکل شدید زخمی، اتنا خطرناک زخم مارا کہ وہ آر پار ہو گیا اور حضرت عمر لہو لہان ہو کر گر پڑے۔ مسلمانوں دیکھو، یہ صحابہ ہیں، حضرت عمر گر گئے، عبد الرحمن ابن عوف جو پیچھے کھڑے تھے ان کو اشارہ کیا، عبد الرحمن، صحابہ نے نیت نہیں توڑی، نماز کی عظمت دیکھیے، نماز کی محبت دیکھیے۔ حضرت عمر سائیڈ میں ہو گئے، زخمی گرے پڑے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف انہوں نے آ کر نیت باندھ کر نماز وہیں سے آگے شروع کر دی، کنٹینیو کر دی اور نماز کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ اب وہ فیروز ابو لولو بھاگنا چاہتا ہے، مسلمانوں کی صفیں اتنی مضبوط تھیں، آج امام کہتا صفیں درست کر لو، کندھے سے کندھا ملا لو، ہم چاہتے گرمی نہ لگ جائے، تھوڑی سی پریشانی نہ ہو جائے، بالکل ہم ایسے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان صفوں کے درمیان جگہ چھوڑ دیتا ہے تو اس شیطان کالی بکری کی شکل میں آ کر انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، پھر کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا ہے۔ اتنی مضبوط صحابہ کی صفیں تھی، سد سکندری تھی، جیسے کوئی دیوار کھڑی کر دی گئی ہو، وہ کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، لیکن وہ صحابہ کی صف کو توڑ کر نکل نہیں پایا۔ آخر میں مجبور ہوا، اس نے سوچا کہ اگر میں پکڑا گیا تو میرا بہت برا حشر ہوگا، اور جو اس کے آقا بیٹھے ہوئے تھے ایران کے اندر، ایرانی سازش کے تحت حضرت عمر کا قتل کروایا گیا تھا، تو وہ پتہ لگ جائے گا، تو اس نے فوراً اسی خنجر سے اپنے پیٹ میں کئی وار کیے اور وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیا، بالکل بیعینی یہ واقعہ آج ابھی 5-7 دن پہلے امریکہ میں فجر کی نماز میں ایک منافق شخص آیا اور بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی امام صاحب سجدے کے اندر جاتے ہیں اور وہ پیچھے سے دوڑ کر 2-3 صفحے پھلانگ کر آتا ہے اور اس نے امام صاحب کے کئی وار کیے اور امام صاحب کو زخمی کر دیا۔ خیر لوگوں نے نیت توڑ کر اس کے لوگ پیچھے بھاگے، وہ صحابہ نہیں تھے، نیت توڑ کر اس کے پیچھے بھاگے، اس کو پکڑا، پھر اس کی خوب پٹائی کری، اس پر جو بھی قانونی کارروائی بالکل اسی طریقے سے فجر کی نماز میں ہی واقعہ پیش آیا اور رمضان میں پیش آیا۔ حضرت عمر کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ 27 ذی الحجہ کو پیش آیا تھا، اور دیکھیے سیم معاملہ ہے۔ اچھا، اس مسجد کا نام عمر مسجد ہے، اس عمر مسجد میں فجر کی نماز میں حضرت عمر جیسا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ حضرت عمر کی شہادت، حضرت عمر زخمی ہو گئے، حضرت عمر سے پوچھا گیا، حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اس کو سزا میں دوں گا، نہیں وہ تو شہید ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم ان کا علاج کرایا گیا، 3 دن تک ان کے زخم کا علاج چلا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے تھے، 1 محرم کو حضرت عمر شہید ہو گئے۔ شہادت سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی کا روضہ اس کے اندر موجود تھا، حضرت ابو بکر بھی وہیں دفن تھے، کیونکہ جس حجرے میں اللہ کے نبی رہا کرتے تھے وہیں اللہ کے نبی کو دفن کیا گیا تھا، وہیں پر ابو بکر کو دفن کیا گیا تھا، 1 سیٹ خالی تھی وہاں پر۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ریکویسٹ کری حضرت عمر نے، اور یہ کہا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ جاؤ اما عائشہ سے اجازت لے کر آؤ، کیا مجھے آپ دفن ہونے کی اجازت دے دیں گی نبی کے قدموں میں؟ اما عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے روکی ہوئی تھی، لیکن عمر کا بہت بڑا مقام ہے، عمر نے اسلام کی بڑی خدمتیں کی ہیں، تو عمر کے لیے میں قربانی دے سکتی ہوں، اور میں عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ عمر کو یہاں پر دفن کر دیا جائے۔ پھر اس حجرے کو حضرت عائشہ نے خالی کر دیا، کیوں؟ کیونکہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس میں ایک تو میرے شوہر تھے، ایک میرے باپ تھے، ان سے مجھے پردہ نہیں تھا۔ دنیا کی عورتیں سن لیں، دیکھیے حضرت عائشہ نے کیا تعلیم دی، قبر سے بھی انہوں نے پردہ کیا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ عمر میرے لیے غیر محرم ہے، ایک تو میرے شوہر تھے، ایک میرے والد تھے، اس لیے میں اس حجرے میں رہتی تھی، اب میں اس حجرے میں نہیں رہ سکتی، کیونکہ اب یہاں حضرت عمر دفن ہوں گے، اور وہ عمر کیا ہے، میرے لیے غیر محرم ہے، کیونکہ نبی اور صدیقین اور شہداء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایک اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضرت عائشہ نے وہ کمرہ خالی کر دیا۔ تو اس طریقے سے صحابہ موت کے لیے
تڑپتے تھے کہ میدان میں موت آ جائے. ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج ہم جو پٹ رہے ہیں نا, ہم جو چھت رہے ہیں, پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا جو ایک زوال آیا ہوا ہے, اس کی بنیادی وجہ اللہ کے نبی نے بیان کر دی تھی. کیا تھی؟ یاد رکھیں گے؟ دنیا کی محبت, موت کی نفرت. صحابہ کے اندر کیا تھا؟ دنیا کی نفرت تھی اور موت کی محبت تھی. بالکل اس کو پلٹ دیں, بس یہ ہوا, صرف یہ بات ہے, بالکل مین, اس چیز کا معاملہ ختم ہو جائے ساری. کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا, حب الدنیا رأس کل خطیہ, دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے, تمام برائیوں کی ماں ہے. جس طرح ماں بچہ جنتی نا, اسی طریقے سے تمام برائیوں کو کون جنتا ہے؟ دنیا کی محبت. دنیا کی محبت میں یہ آدمی کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ روکتا ہے, مال کی محبت زکوٰۃ نہیں دیتا. دنیا کی محبت میں حج دیر سے کرتا ہے. دنیا کی محبت میں پڑوسی کی بے ایمانی کرتا ہے. دنیا کی محبت میں کسی کا قتل کرتا ہے. دنیا کی ہی محبت میں انسان کیا زنا کرتا ہے. دنیا کی محبت میں کسی کو ستاتا ہے. دنیا کی محبت میں لوگوں کے حق مارتا ہے. دنیا کی محبت جس بندے کے دل میں ہے, تمام برائیوں کی جڑ دنیا کی محبت. اور جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, اسے یہ پتا ہے مجھے مرنا ہے, آخرت میں جانا ہے, وہ نہ تو نماز چھوڑے گا, نہ قرآن کی تلاوت چھوڑے گا, نہ کسی کی بے ایمانی کرے گا, نہ کسی کی غیبت کرے گا, نہ کسی کی چغلی کرے گا, نہ کسی کو ستائے گا, کیونکہ دنیا کی محبت نہیں, اسے پتا مرنا ہے, اللہ کے وہاں جانا ہے. تو کیا ہے؟ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے. اور موت کی جو نفرت بیٹھ گئی ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ بس 1000 سال جی جاؤں. یہ سب سے بڑی کمی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 125. کتنی؟ آج سوچتے ہیں کہ جی ہم مر جائیں گے, ہم ایسا کریں گے تو مر جائیں گے. کتنی جنگیں لڑیں؟ اور ایڈورڈ گبن ایک رائٹر گزرا عیسائیوں کا, اس نے اسلام کی فتوحات پر 22 والیوم میں کتاب لکھی ہے. کتنی؟ اور بہت بڑا مطلب تاریخ کو جاننے والا ہے, تاریخ کا مطلب ہسٹری پرسن ہے وہ بندہ. اس نے کہا ہے کہ میری نظر میں کائنات انسانی میں اس سے بڑا سپہ سالار کوئی نہیں گزرا ہے. جس جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا آیا ہے, اس جنگ کو خالد بن ولید ہارے نہیں ہیں. یعنی جس جنگ میں خالد بن ولید سپہ سالار بن کر گئے, اس جنگ کو ہارے نہیں ہیں. 125 جنگیں لڑنے کے بعد وہ بندہ جنگ میں شہید نہیں ہوا. ایسی خطرناک, جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں زخم کا نشان ہو. پورا جسم, کہیں تیر کا نشان, کہیں چھرے کا نشان, کہیں نیزہ کا نشان, پورا جسم کیا ہے نشانوں سے بھرا پڑا تھا. زخم لگ جاتا ٹھیک ہو جاتا, نشان تو باقی رہتا ہے نا. تو اس طریقے سے حضرت خالد بن ولید نے کتنی جنگیں لڑی؟ 125. اور کسی جنگ میں شکست نہیں ہوئی جس جنگ میں خالد بن ولید سپہ سالار بن کر گئے, جنرل بن کر گئے. لیکن جب ان کا آخری وقت آیا تو بستر پر موجود ہیں, رونے لگے. کیا کرنے لگے؟ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا, اتنا بہادر آدمی جس نے قیصر روم کے پرخچے اڑا دیے, بڑے بڑے مطلب سورما, خالد بن ولید کا نام سن کر تھرا جاتے تھے, کانپ جاتے تھے. اور یہ خالد بن ولید بستر مرگ پر ہے, آخری وقت تو رو رہا ہے. کیا خالد تم رو رہے ہو موت کے ڈر کی وجہ سے؟ خالد نے کہا کہ نہیں میرے بھائی, میں موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے اتنی ساری جنگیں لڑیں, زخمی بھی ہوا, مجھے میدان میں موت کیوں نہیں آئی کہ دشمن مجھے قتل کر دیتا, میں شہادت کے مقام کو حاصل کر لیتا. کیونکہ شہادت تو ایک ایسا مقام ہے کہ شہید یعنی جنت میں جانے کے بعد جب جنتی جنت میں چلے آئیں گے, جنتیوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دنیا میں دوبارہ جانا ہے, تو کوئی بھی کہے نا جی نا جی نا جی, بالکل نا جی, بالکل نہیں, بالکل نہیں. دنیا کو یاد بھی نہیں کرے گا انسان. اس کو یوں سمجھے, ایک بندہ جھوپڑی میں رہتا تھا اور آپ اس کو 5 اسٹار ہوٹل میں کہتے بھی آج سے تمہارا یہ ہوٹل ہے, اور بہترین مرسیڈیز گاڑیاں اس کو دے دیں, بہترین ہوٹل دے دیں, بہترین کھانا دے دیں, نوکر چاکر دے دیں, پھر اس سے کہیں بھائی کیا آپ وہاں کھجوری والی جھوپڑی میں جاؤ گے؟ نا جی نا جی, میں تو یہی رہوں گا. کہے گا وہ کہ نہیں بھیا میں تو وہیں نالے پہ جاؤں گا, وہیں نالے پہ جو اپنی جھگی میں رہوں گا جا کے؟ کہے گا وہ؟ شاید کوئی بیوقوف ہو, مجھے تو لگتا نہیں کوئی بیوقوف ایسا ہوگا. نہیں, اسی طریقے سے جنت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کی کوئی تمنا نہیں کرے گا, لیکن شہید تمنا کرے گا. کیا کرے گا شہید؟ کیوں تمنا کرے گا؟ دنیا کی محبت نہیں. وہ کہے گا شہید ہونے میں مجھے اتنا مزہ آیا تھا, اتنی لذت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کر کے دنیا بھیج دے تاکہ دوبارہ میں دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. اس شہادت کی جو لذت ہے, اس وقت جو شہید ہوتے ہوئے جو مزہ آتا ہے, حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان مرتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن جب بندہ کوئی شہید ہوتا ہے نا تو ایسا ہوتا ہے جیسے چیونٹی نے کاٹ لیا, بس اتنی تکلیف ہوتی ہے. چیونٹی کاٹنی تکلیف ہوتی, پتہ نہیں لگتا کب کاٹ لیا. تو شہید انسان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, یہ شہادت کا ایک انعام ہے, اور لذت آتی ہے اسے شہید ہوتے ہوئے میں اللہ کی راہ میں.
اور شہید کے لیے انعام اللہ نے دیا ہے کہ شہید اسی جسم کے ساتھ، اسی زخم کے ساتھ، اسی تازے زخم کے ساتھ اٹھایا جائے گا چاہے 1 کروڑ سال پہلے وہ شہید ہوا تھا۔ کسی بھی قوم میں کسی بھی نبی کے زمانے میں شہید ہوا تھا، اسی زخم بالکل تازے، اگر اس کے ران میں زخم تھا یا سینے میں زخم تھا یا ہاتھ میں زخم تھا یا ماتھے میں زخم تھا، اسی زخم کے ساتھ اٹھے گا اور اس زخم سے خون ٹپک رہا ہوگا بالکل تازہ، اور اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے؟ تو کہے گا اے اللہ میں تیری محبت میں شہید ہو گیا تھا، تیری محبت میں زخم کھا کر آیا۔ کیا تمنا ہے؟ اے اللہ دوبارہ جانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اور دنیا میں شہید ہو جاؤں جا کے تیری راہ کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ شہادت اتنا بڑا مقام ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں رو رہے تھے کہ مجھے بستر پر موت کیوں آ رہی ہے؟ اے کاش اے میرے اللہ مجھے میدان کے اندر موت آ جاتی اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام دے دیتے۔ اب دیکھیے اس پر محدثین نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے، بڑی قیمتی بات لکھی ہے، یاد رکھیں گے؟ گانے تو یاد ہوں گے سارے، لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے، جو قوم اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی وہ صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ اگر تاریخ یاد رکھو گے تو تاریخ آپ کو سب کچھ سکھائے گی، تاریخ ماضی سے آپ کو سبق سکھاتی ہے اور فیوچر کی پلاننگ بتاتی ہے۔ اور تاریخ کا فائدہ 2 لفظوں میں بتا دیا میں نے آپ کو، 2 لفظوں میں تاریخ کیا سکھاتی ہے؟ ماضی کی غلطیوں سے آپ کو سبق سکھاتی ہے اور فیوچر کی پلاننگ آپ کو بتاتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ شریف میں تاریخ سے کیا سبق ملتا ہے؟ ماضی کی غلطیوں سے، تاریخ میں یہ غلطی ہوتی اس طرح، تو وہ غلطی نہ دہرائیں، اور فیوچر کے لیے پلاننگ کس طریقے سے کرنی وہ آپ کو تاریخ سے ملتی ہے، وہ تاریخ ہی نہیں پڑھتے۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ محدث ہیں، ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے اتنی جنگیں لڑیں، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت دیتے تو کیا ہو جاتا، کتنا اچھا رہتا، ان کی تمنا پوری کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے اللہ کی دین کی عظمت کے لیے، سربلندی کے لیے 125 جنگیں لڑی، جسم کے ہر حصے میں زخم کھائے، تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک تمنا پوری کر دیتے تو کتنا اچھا رہتا۔ اے ہے قربان جاؤں عبداللہ بن مبارک کی عظمت پر، اس کے جواب پر۔ وہ جواب آپ بھی کہو گے بالکل صحیح جواب ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ خالد بن ولید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقب دیا تھا، کیا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ سیف اللہ کے معنی کیا ہے؟ کیا معنی؟ سیف معنی تلوار، اللہ معنی اللہ، سیف اللہ معنی اللہ کی تلوار۔ اگر خالد بن ولید میدان جہاد کے اندر، میدان میں دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتے تو دشمن یہ کہتا اللہ کی تلوار تو ٹوٹ گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس الزام سے بچانا تھا کہ اگر وہ میدان کے اندر شہید ہوتے ان کو مقام تو مل جاتا، لیکن دشمن کو قیامت تک یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ اللہ کی تلوار تو ٹوٹ گئی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان جہاد میں شہادت نہیں دی، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو بستر مرگ پر موت دی۔ یہ وجہ تھی حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ مسلمان تنکوں کی طرح بکھر جائیں گے، مسلمانوں پر دنیا کی جو قومیں ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گی، حملہ آور ہوں گی، مسلمان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوگا۔ تو اس کا بنیادی ریزن بھی اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا، کیا تھا؟ دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی، موت کی نفرت دل میں بیٹھ جائے گی۔ ایک واقعہ اور سنا دوں ہے بشاشت؟ سننا چاہ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں؟ سو تو نہیں رہے؟ دیکھیے یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی۔ خالد بن ولید اللہ کے نبی کے صحابی، بالکل ریسنٹلی 100 سال پہلے حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی، دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی 1866 میں، تو اس مدرسے میں جس بچے نے سب سے پہلے ایڈمیشن لیا اس کا نام تھا محمود۔ وہی بچہ بعد میں مولانا محمود بنا، اور اسی بچے نے ایک تحریک چلائی، تحریک ریشمی رومال، جس کا روحانی فیض پڑوس میں جاری ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے، جس کا روحانی فیض پڑوس میں جاری ہوا ہے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے۔ وہ شیخ الہند جس نے تحریک ریشمی رومال چلائی تھی، انگریزوں کی چولے ہلا دی تھی۔ اگر تحریک ریشمی رومال کا راز فاش نہ ہوتا تو یہ ملک 1915 میں ہی آزاد ہو گیا ہوتا۔ اتنا بڑا شخص تھا وہ، پست قد، 5 فٹ کا آدمی، پتلا دبلا آدمی، لنگی بنیان میں رہنے والا، دارالعلوم میں بخاری شریف پڑھانے والا، اتنا زبردست سیاسی آدمی تھا، اتنا زبردست ایسی تحریک برپا کری تھی اس شخص نے، پورے ورلڈ لیول کی تحریک تھی وہ، ہندوستان لیول کی نہیں تھی، پورے ورلڈ لیول کی تحریک تھی، تحریک ریشمی رومال۔ اور حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فریڈم فائٹر ہیں،
جب اس تحریک کا راز فاش ہوا، ادھر فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے، کیونکہ وہ ہندوستان سے مکہ گئے تھے اور مکے کا جو گورنر تھا اس سے ملاقات کر کے خط لکھوا لیا تھا ٹرکی کے جو خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید کے نام، تاکہ وہاں سے کچھ مدد مل سکے اور ہندوستان پر ہم وہاں سے فوج کشی کروائیں۔ ادھر افغانستان سے جو پٹھان تھے ان کو تیار کر لیا تھا، مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیج دیا تھا، اور رانا کون تھے، راجہ تھے، راجہ پرتاپ سنگھ، ان دونوں کو وہاں تیار کیا تھا۔ وہاں ایک پورا گروہ تیار ہو گیا تھا، ادھر سے ٹرکی سے حملہ کروانا چاہتے تھے، ادھر سے افغانستان سے حملہ کروانا چاہتے تھے۔ ادھر اندر خان نے پورا گروہ تیار کر دیا تھا ریشمی رومال کے ذریعے سے، اندر خان یہ مسلمان اور یہ یہاں کے جو باشندے حملہ کریں گے، ادھر سے افغانستان کے پٹھان حملہ کریں گے، ادھر سے ٹرکی سے بھی فوج آ جائے گی، تو ایک دم سے ہندوستان سے انگریزوں کا صفایا ہو جائے گا اور ہمارا ملک آزاد ہو جائے گا۔ یہ پلان تھا شیخ الہند کا، لیکن فرسٹ ورلڈ وار چھڑ گئی، شیخ الہند وہاں موجود تھے، سارے کام کر چکے تھے، ٹرکی جانے کی تیاری کر رہے تھے، شریف مکہ نے بغاوت کر دی اور خلافت عثمانیہ سے بغاوت کر کے برٹن کا ساتھ دیا، اور مولانا محمود الحسن، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا عزیز گل، حکیم نصرت علی، ان چاروں کو گرفتار کر لیا گیا اور وہاں سے گرفتار کر کے مالٹا کی جیل میں بھیج دیا گیا، اس کو کالا پانی بھی کہتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے ایک فتویٰ جاری کیا تھا انگریزوں کے خلاف کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریزوں سے معاونت کرنا، ان کی جاب کرنا، کیونکہ انگریزوں کا ہاتھ میں نظام تھا کہ نہ تو ان کی فوج میں بھرتی ہو، نہ ان کے محکمے میں جاؤ، یعنی عدم تعاون جس کو بولتے ہیں، ان سے مدد نہیں کرنی حکومت، تاکہ وہ حکومت نہ چلا پائیں، نہ ان کے کپڑے خریدو، نہ ان کے سامان خریدو، ایک زبردست فتویٰ جاری کیا تھا۔ تو جب ان کو وہاں گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ آتا، لوہے کو، ایک لوہے کی سلاخ کو اس پہ انگارے پر تپاتا، جب بالکل لال ہو جاتا شیخ الہند کی پیٹھ میں اس کو لگا دیتا، شیخ الہند تڑپ جاتے، بلک جاتے، اور یہ کہتا ہے محمود الحسن ہمارے حق میں فتویٰ دے، فتویٰ واپس لے، اور یہ کہے کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام نہیں ہے۔ اے ہے شیخ الہند کی عظمت پر قربان جاؤں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں بلال کا جسم ہوں، میں بلال کا روحانی وارث ہوں، میں خباب کا وارث ہوں، میں انگارے پہ لیٹ جاؤں گا، اپنے ٹکڑے کرا لوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن میں اس بات کو گوارا نہیں کروں گا کہ میں اپنے فتوے سے رجوع کر لوں۔ مستقل انگریز ان کو روزانہ رات میں آتا، تکلیف دیتا، ان کو گرم لوہا کر کے ان کے پیٹھ پہ لگا دیتا، پیٹھ کے پچھلے حصے پر بالکل کھال ختم ہو چکی تھی، گوشت ختم ہو چکا، صرف ہڈیاں باقی تھیں، لیکن حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنے فتوے کو نہیں بدلوں گا، میرا فتویٰ وہی تھا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، کہ انگریز تو مجھے قتل کر دے لیکن میں اپنے فتوے کو تبدیل نہیں کروں گا۔ خیر عوام نے مخالفت کری، انگریزی گورنمنٹ پر پریشر بنایا، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو 3 سال کے بعد جیل سے چھوڑ دیا گیا، ہندوستان آ گئے، لیکن بہت کمزور ہو گئے تھے، 2 سال یا 1.5 سال کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بتانے چاہ رہا ہوں کہ جب ان کا آخری وقت آیا، بستر مرگ پر موجود ہیں، ان کے شاگرد آس پاس اکٹھا ہیں کہ حضرت، تو شیخ الہند کی آنکھوں میں آنسو ہیں، شیخ الہند پریشان ہیں۔ شیخ الہند اتنے بہادر تھے کہ جب جیل میں انگریز ان کو پریشان کرتا تھا تو مولانا حسین احمد مدنی جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ حیلہ بھی تو اختیار کر سکتے ہیں، امام محمد نے کتاب الحیل لکھی ہے، آپ حیلہ کر کے کوئی ایسا جملہ بول دیں جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ تو ایک دم سے چہرہ سرخ ہو گیا، غصے میں آ گئے کہ تم مجھے یہ سکھا رہے ہو کہ میں حیلہ کر کے اپنا نام محمد رسول اللہ کے جو عاشقوں میں لکھوایا ہے اس فہرست اپنا نام کٹوا لوں میں بلال کی طرح تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر واللہ احد کے جیسے وہ نعرے لگاتے تھے، خباب انگاروں پر لیٹ کر یعنی واللہ احد کے نعرے لگاتے تھے، میں جل جاؤں گا، راکھ ہو جاؤں گا، کوئی حیلہ اختیار نہیں کروں گا۔ کہ حضرت ہم تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے استاد کو اتنا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، آپ اپنے اسٹینڈ سے پیچھے نہ ہٹیں، کوئی گول مول بات کر دیں، آپ ایسے گول مول الفاظ ہوتے ہیں شریعت میں، لیکن حضرت شیخ الہند نے اس بات کو بھی گوارا نہیں کیا۔ اتنا بہادر انسان، بستر مرگ پر آنکھوں میں آنسو ہیں۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت شیخ الہند نے کہا کہ میں اتنے سالوں سے انگریزوں کے خلاف برسر پیکار ہوں، جیل میں بھی رہا، انگریزوں کا تشدد بھی سہا، اے کاش کہ مجھے میدان میں موت آتی، اللہ مجھے شہادت کی موت دیتا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ بستر پر موت کیوں آ رہی ہے، بستر پر موت کیوں آ رہی ہے؟ آج اگر کوئی شہید ہو جائے تو لوگ روتے، شہادت کوئی رونے کی چیز نہیں ہے، شہادت ایک نصیبہ ہے، شہادت ایک مقام ہے، شہادت کی تو تمنا نبی نے کی ہے،
شہادت کی تمنا تو صحابہ نے کی ہے، شہادت کی تمنا تو تابعین نے کی ہے، شہادت کی تمنا تو علماء امت نے کی ہے، شہادت کی تمنا تو بڑے بڑے لوگوں نے کی ہے۔ شہادت ایک انعام ہے، شہادت کوئی خسارے کی چیز نہیں ہے۔ جو قوم شہید بچے جنہ بند کر دے گی وہ قوم کیا ہے؟ مٹا دی جاتی ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، یہ ہمارے اکابر تھے، ہمارے بڑے تھے، جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ملک کو اپنے بنانے کے لیے، ملک کو سنوارنے کے لیے، لیکن کبھی بھی انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ تو اس لیے ہمارے اندر بھی وہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی ملت کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے سب کچھ کی بازی لگا دیں، لیکن کبھی بھی کی باطل سے سمجھوتا نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔